اور یہاں ردیہ بمانا مردیہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے بتایا تھا کہ فعیل بعض اوقات بمانا فاعل اور بعض اوقات بمانا مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. تو ردیہ بمانا مفعول ہے یہاں کہ جس پر تیری رضا ہو، اور فاعل بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے فیصلوں پر راضی ہو. رضیہ کے دو معنی کیے جائیں گے. نمبر 1 راضی ہونے والا. کس پر راضی ہونے والا؟ تقدیر پر، تیرے فیصلوں پر. اور دوسرا معنی مفعول کا یعنی مرضیہ کہ جس سے تو راضی ہو، جو تیرا پسندیدہ ہو. وارث ہو جائے میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، یعنی جو کام میں چھوڑ رہا ہوں اس کو بھی سنبھالے، اور جو سلسلہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اس علم نبوت کو اور کار نبوت کو آگے پہنچانے کا، یا رب اس سلسلے کو بھی ہماری آل میں باقی رکھنا. کوئی بھی اللہ کا بندہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہو اور سچی محبت، ہو نہیں سکتا کہ پھر اپنی اولاد کے لیے وہ دین کی نعمت نہ چاہے. کیونکہ اولاد کے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. انسان اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں خود بھوکی رہ کے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہیں. اپنی ذات کے لیے تو کیا، اپنی ذات سے بڑھ کر جو خود نہ کر سکے یا جو خود کو نہ ملے وہ اولاد کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر ماں باپ کیا دیتے ہیں؟ جو وہ خود اپنے لیے چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور جس کی ان کے اپنے دل کے اندر کشش اور تڑپ ہوتی ہے. اولاد کے لیے بھی وہی دعائیں مانگتے ہیں. اب اگر کوئی شخص خود تو دیندار ہے اور اپنے آپ کو بڑا سچا مومن سمجھتا ہے، لیکن اولاد کے دین کی اس کو فکر ہی نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کل، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی دینداری پھر صرف ظاہر کی دینداری ہے، حقیقی دینداری نہیں. کیونکہ اگر وہ دین کو اللہ کی نعمت سمجھتا اور دین سے واقعی محبت کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پھر وہ اسے اپنی اولاد کے لیے پسند نہ کرتا. بعض اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے دین کے جو بزرگان ہیں، بعض اوقات ان کی اولاد میں دین نہیں آتا. اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تو وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ یہ جو سلسلے چلتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اولاد میں، اس میں ان لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ یار اب جو کام ہم نے کیا ہے وہ تو ہماری اولاد سے بھی لینا. پھر وہ ان کی بچپن سے ہی تربیت، اٹھان، نشو نما، ان کے شوق اسی طرح کے ان کے اندر ڈالتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ صرف دین نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثر ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا بچہ بھی کرے، یا یہ کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے اور کر نہ سکے. مثلا اگر کسی کو خود ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، وہ نہیں بن سکا، تو اب وہ اپنا شوق کہاں پورا کرے گا؟ اپنے اولاد پر. اور بعض اوقات یہ ظلم ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کو خود اس کام کا شوق نہیں ہوتا لیکن ماں باپ اپنے شوق میں بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ضرور یہ کام کریں. یہ کوئی بھی، یہ صرف ایک پیشہ نہیں، کسی بھی پیشے اور کسی بھی کام سے متعلق. اس طرح جو کاریگر ہوتے ہیں یا ہنر مند ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اپنے ہنر کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ اوروں کو نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نسل اور وراثت میں منتقل کرتے ہیں. تو بعض علوم بھی پھر کیا ہوتے ہیں، صرف کچھ نسلوں کے اندر رہ جاتے ہیں، اور اگر ان کے آگے وارث نہ ہو تو وہ علوم بھی ختم ہو جاتے ہیں، جڑی کٹ جاتی ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ دیکھیں گے. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت اور اپنے مشن کی محبت کس درجے کی تھی کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ کوئی بچہ ہوتا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتا. یہ کہتے ہیں کہ یا رب
اور تو کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں، کسی اور پر تو میرا بس نہیں چلتا، اگر میرا اپنا بچہ ہوتا تو میں اس کو اس کام میں لگا دیتا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی اور تھا نہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بچوں کو یا اپنی بہن کے یا اپنے کسی اور رشتہ دار کے بچے کو مجبور نہیں کر سکتے. یعنی بعض اوقات آپ کے سگے بھائی ہو سکتے ہیں تو آپ ان کے بچوں پہ بھی اپنا زور نہیں رکھتے. رکھتے نہیں رکھتے. آپ کے دل میں اگر دین کی محبت اور آپ چاہتے ہیں وہ کریں اور آپ ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں سنتے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنے بچے پر کافی حد تک زور ڈالتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو نسبتاً آسان ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ابتدا گھر سے ہی کرنی چاہیے. اگر کوئی چیز واقعی آپ اچھی سمجھتے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اس کو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر سچائی ہے ان کی اس تڑپ میں اور ان کی اس دعا میں کہ یا رب مجھے اولاد دے جو میری وارث ہو، یعنی جو میں کام کر رہا ہوں وہ کرے، اور آل یعقوب میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سلسلے کو آگے سنبھالنے والا ہو. کیونکہ آل یعقوب صرف زکریا علیہ السلام ہی نہیں تھے، دائیں بائیں اور بھی تھے، لیکن ان میں کوئی ایسا ان کو نظر نہیں آتا تھا. تو انہیں اس سلسلے اور اس کام اور مشن، ان سب چیزوں کی فکر تھی، اور اسی لیے وہ دعا کرتے ہیں. اور صرف دعا نہیں بلکہ وجعلہ رب رضیہ. ایک دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. کہ وہ صرف اولاد کی دعا نہیں کر رہے بلکہ نیک اولاد کی، پاکیزہ اولاد کی، پسندیدہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ یا رب اولاد دے مگر پاکیزہ ہو، تیری پسندیدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اچھا جی، تو آج آپ لوگوں کی تفسیر جو تھی وہ آیت نمبر 1 to 6 تک تھی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کی تفسیر سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا، کیا بات آپ لوگوں کے دل کو لگی؟ جی، جو بتانا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیجیے. جی زاہدہ. جی السلام علیکم. جی یہ وعلیکم سیکھا کہ السلام. اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے اور ان کو بھی دین کی طرف وہ کرنا چاہیے، مطلب کہ ان کے اندر بھی دین آئے اور دین سیکھے سکھائے، بالکل نسلوں کی فکر کرنا. بالکل. نائلہ فیصل آپ بتائیں. جی جی میں نے یہ سیکھا کہ دعا جو ہے نا ہر حال میں جیسے بھی ہو، ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے. کہ چاہے وہ نماز میں اذان سنتے وقت، یعنی کہ ہر وقت اپنے اللہ کا ذکر کریں اور اس سے مانگتے رہیں، سوائے اللہ کی کسی سے نہ مانگے. یہ بات جو تھی نا، یہ بات بڑی دل کا. جی ابھی استادہ کی جو تفسیر سن رہی تھی میں، تو جی. بڑے اچھے طریقے سے بس بتا رہی تھی. اب دیکھیں یہ سٹارٹنگ ہے نا، کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا گرامر بتا رہی ہے باجی، ہمیں تو اس کا کچھ بھی نہیں پتا، اور یہ کیا بتا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل لگتی ہے، ہمیں بھی مشکل لگی تھی، بٹ آہستہ آہستہ اس کی تفسیر، مطلب جب قرآن کی تفسیر آگے بڑھتے جاتی ہے نا، اتنا مزہ آتا ہے سننے میں کہ انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مجھے قرآن کی بولی ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ. جی ماریہ عمران آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں. جی باجی یہی سیکھا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے رب سے پکارتے رہنا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنے کمزور تھے اور کس حالت میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، دعا. اور اس یقین سے کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو دین کا وارث بنا کر چھوڑنا ہے. ہمیں بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی ہماری جانے کے بعد دین کو سنبھالے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی حبیبہ. جی میم، اس سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں جب دعا کرنی چاہیے تو دعا کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، اونچی اونچی آواز میں نہیں بلکہ چپ کے خاموشی سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور جب دعا کر لینی چاہیے تو اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ دعا کر کے ہم کہیں کہ فوراً قبول ہو جائے.
ہمیں اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ دعا ہماری ضرور قبول ہوگی. ضرور قبول پختہ یقین آنا چاہیے. بالکل بالکل. اور اپنی اولاد یا لوگ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہر کسی کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے. اور جو ان کی اولاد ہو تو ان کی تربیت دنیا سے نہیں دین سے شروع کرنی چاہیے. الحمدللہ بالکل. اب آپ یہاں دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی اپنے بندے ذکریہ پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذکریہ علیہ السلام کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا. ابھی تو ہم نے صرف آیت نمبر 1 to 6 تک پڑھی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے تو اور ذکریہ علیہ السلام کا ذکر آئے گا. اس سورہ میں کافی نبیوں کا اور کیا کہتے ہیں جیسے مریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور بہت انجوائے کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی ذکریہ علیہ السلام پر کس طرح رحمت کی. اب آپ اپنا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کہاں کہاں رحمت کی. اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نعمت سے نوازا ہے. اب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے، جیسے ذکریہ علیہ السلام نے کیا کیا، دعا کی. اور دعا کس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وارث دے. اور کیوں وارث چاہیے ان کو؟ تاکہ وہ اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پھیلائے. اب آپ سوچیں میری دعائیں کیسی ہوتی ہے، میں اپنی دعاؤں میں کیا مانگتی ہوں. جی کوئی شیئر کرے گا؟ میں اپنی دعاؤں میں زیادہ تر کیا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور میری دعائیں ہوتی کیسی ہے. جی جی نائلہ فیصل. جی جی میں تو اب صحیح پوچھے تو اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہوں کہ دعائیں جو ہیں کہ بس دیندار رہیں، آخرت اور دین کی الحمدللہ کامیابیاں. جی اور الحمدللہ. سب سے پہلے یہی ہوتا ہے. اور کوشش ہوتی ہے ان کو دیندار بنانے کی، یعنی کہ صرف جی دعا ہی کر رہے ہیں، نہیں کوشش نہیں نہیں کرتے. الحمدللہ یہ نہیں کہ مار الحمدللہ داڑ کے ایڈوائز کرتی رہتی ہوں کہ اس سے رکتی نہیں ہوں، نصیحت کرتی الحمدللہ رہتی ہوں. جی الحمدللہ. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ ایڈوائس بھی کرنی ہے اور ان کو اعتماد میں بھی لینا ہے. ٹھیک ہے جی 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 ام الحمدللہ. حبیبہ. جی میم قرآن کلاس جوائن کرنے سے پہلے تو ہم لوگ بہت ساری دعائیں کرتے تھے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، بس جو ہم چاہ رہے ہیں نا صرف یہی ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. لیکن جیسے ہم نے قرآن کلاس کے سیشنز لیے اتنا سارا، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میم، ہے نا. الحمدللہ 3 سال ہو گئے. اس کے بعد سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی دعا کرنی ہے تو ہم وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں یہ دے دیں، لیکن ضد نہیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہماری اس میں بہتری ہے تو ایسا ہو جائے، لیکن اگر ہماری بہتری نہیں ہے تو بس وہ ہو جائے جو اللہ پاک چاہتے ہیں. اللہ پاک جانتے ہیں. اور اس میں آپ کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، یعنی کہ دعا کر لی اب ویسا ہوا نہیں جیسا آپ چاہ رہے میم تھے. میم دکھ نہیں ہوتا ہے، آپ بالکل بھی بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ جو بھی اللہ کر رہا ہے نا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ سب میرے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ. اور پھر دیکھیے ذکریہ علیہ السلام نے دعا مانگنے کے بعد کیا کہا کہ اللہ میں تجھے کبھی پکار کر نامراد نہیں ٹھہرا. یعنی جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے تو نے میری پکار کا مجھے جواب دیا ہے. ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے اپنے رب جی پر کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے دعا کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے نامراد نہیں ٹھہرائے گا، یا جو فیصلہ تم میرے حق میں کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بہتری ہی ہوگی. ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے اپنے اللہ پر. جی ہوتا ہے ہمیں یقین. اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اور اگر وہ یقین ایسا ہو کہ زبانی ہو تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے عمل سے بھی یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو آپ نے میرے حق میں کیا ہے، اگر جو دعا میں نے مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ اور ہو گیا ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے یہی ذکر علیہ السلام وارث کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک وارث عطا فرما. اور دیکھیں نا یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی بانجھ ہے، مطلب میری تو کوئی اولاد ہے نہیں، اب میں کس کو وارث بناؤں تیرے دین کا. ٹھیک ہے. اور پھر جب آگے آگے آیات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ کر کے دکھایا کہ وہ عورت یعنی ان کی بیوی ذکر علیہ السلام کی بیوی جو بانجھ تھی انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث عطا کیا. اور وہ کیسے کیا وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی
اور اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 6 میں، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا. آل یعقوب کہتے ہیں بنی اسرائیل قوم کو، ٹھیک ہے، اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ. اب دعائیں بھی دیکھیں ان کی کیسی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو پسندیدہ بنانا، یعنی جو وارث ہوگا نا اس کو پسندیدہ بنانا. ٹھیک ہے، جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہی تھی کہ اور ڈال دی میں نے اس پر اپنی طرف سے محبت. وہ محبت کیسی تھی کہ جو بھی ان کی بات سنے گا اس کو جا کے دل پہ لگے گی، یعنی وہ اس کی بات پر عمل کرنے لگ جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کشش رکھی تھی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. تو میں اپنے بیٹے کے لیے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو ایسا بنانا جو بھی ہو تو اس کے اندر ہے نا اپنی طرف سے محبت ڈال دینا. ٹھیک ہے، تو اپنی اولاد کے لیے اسی دعائیں کیا کریں. اور اگر چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمجھدار نہیں ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ہے. یہی چیز ہوتی ہے، مطلب چھوٹی عمر سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں. اب جیسے میرا بیٹا چھوٹا ہے تو میں اس سے کیا کہتی ہوں، 10 months کا ہے یہ میرا بیٹا، تو میں اسے کہتی ہوں کہ آپ محمد ابراہیم ہمیشہ سچ بولے گا، محمد ابراہیم اپنے ماں باپ کا کہنا مانے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، وہ دین کا کام کرے گا. تو اس کے اندر سے ابھی سے یہ چیز ہے کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے کرتے ہیں؟ اگر کسی کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو کیا وہ کرتا ہے ایسے؟ جی، اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، لیکن ان میں سمجھ بہت ہوتی ہے، بھلے وہ چھوٹے ہیں، ان کو پتہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ میری امی کیا کر رہی ہے، میرے ابو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو اپنے بچوں میں ابھی سے یہ چیز ڈالیں کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور وہ کہاں سے، وہ آپ رول ماڈل بنیں گے تبھی ان کے اندر یہ چیز آئے گی. اور کوئی کچھ شیئر کرے گا؟ اچھا، کسی نے کمنٹ میں کچھ لکھا ہے تو میں بتا دیتی ہوں. کبھی بھی کسی کی نعمت سے مرغوب ہو کر رشک کرنے سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی نعمت آپ دیکھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی اس سے بہتر عطا کر. ٹھیک ہے، اور میں اپنی دعاؤں میں زیادہ تر دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ مجھے کسی امتحان میں ناکامی سے بہت ڈر لگتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور کوئی کچھ شیئر کرے گا آج کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے؟ نہیں؟ اوکے، کوشش کیا کریں کچھ بھی آپ آیات کو ہے نا، جیسے یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ انہی لوگوں کے لیے تھی جو اس وقت موجود تھے. یہ قرآن ہم سب کے لیے ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا دین کی تعلیم حاصل کرتی ہے، جتنا بھی ٹائم آپ کا قرآن کے کلاس میں گزرا یا قرآن کے لیے گزرا ہے، اتنی ہی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنا ذکر آپ کے مطلب سوری جو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہوتے ہیں وہاں آپ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے درمیان، کیونکہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ٹائم آپ کے لیے برکت بن جاتا ہے ایک طرح سے. اور انشاءاللہ دیکھیے جب بھی آپ قرآن کی طرف آتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں خود بخود برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. فرشتے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، رحمتیں اس جگہ نازل ہو رہی ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ اور قرآن کلاسز میں اور اچھی صحبت میں گزاریں. ٹھیک ہے، اوکے جی. اب ہم آ جاتے ترجمے کی طرف. ترجمہ آپ لوگوں نے کس طرح سے یاد کرنا ہوگا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جیسے یہاں پہ دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، آپ نے 7 ٹائمز ترجمے کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 6 ٹائمز. یہ پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر دیا جائے گا. تو پی ڈی ایف میں آپ جب سورہ مریم نکالیں گے تو پہلے 6 ٹائمز اس طرح سے دیکھ کر پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد. ذکر ذکر ہے، رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی،
عبدہو اپنے بندے، زکریہ ذکریہ پر. اسی طرح آپ 6 ٹائمز اس آیت کو پڑھتے جائیں دیکھ کر، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سادہ قرآن پاک نکالیں جس میں آپ تجوید پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں پھر آپ اسی طرح سے پڑھیں ذکرو، اور خود سے آپ کے منہ سے خود بخود اس کا ترجمہ آتا جائے گا. ذکرو ذکر ہے، رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے، زکریہ ذکریہ پر، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے پورا آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک یاد کرنا. جتنی آپ کی تفسیر ہوگی اتنا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے، کچھ سمجھ نہ آیا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ کہنا ہو؟ جی ہینڈ ریز کریں اگر کسی کا کوئی سوال ہے. پھر چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ الحمدللہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. تو پھر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. ہوم ورک میں ذرا جی محمد عزیر جی کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں نے نا پہلا سپارہ تقریباً مکمل اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ یاد کیا تھا، اور اس وقت مجھے وہ جب میں عربی پڑھتی تھی تو مجھے سمجھ بھی آ جاتی تھی، لیکن پھر وقت گزرتا گیا پھر وہ بھول جاتا ہے. صورتوں کو بھی اس طرح کیا لیکن بھول جاتے ہیں ان کے ترجمے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ترجمے کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب آپ تجوید کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا سادے قرآن پاک میں، تو غور ہاں کرتے جی. ہوئے پڑھا کریں. جتنا آپ غور اچھا کرتے ہوئے پڑھیں گے نا وہ چیز آپ کے دماغ سے کبھی نہیں نکلے گی. اور ایک یہ کہ انسان بھول جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریمائنڈ کرنا. تو قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ انسان کی یاد دہانی ہو. تو انسان کو یاد دہانی کے لیے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ نکل جائے گا دماغ سے. اچھا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی نا، جن ورڈز کے میں روٹ ورڈز یاد کر لیتی تھی نا، وہ اگر شکل بدل کے بھی آ جاتے تھے نا تو تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو روٹ ورڈز کے لیے کیا ہے، کہاں سے یاد کریں؟ کوئی ایپ جہاں یعنی جی کیا ایپ اچھا ہے. سوچتا ہے؟ ایپ آپ کے پاس ایک تو اسلام 360 بھی آپ کو، وہاں پہ بھی آپ کو روٹ ورڈ سمجھ آ جائیں گے. وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. شو ہوتے ہیں روٹ ورڈ. دوسرا آپ کے پاس ہے آئی تھنک لرن قرآن. یہ الہدا کی ایپ ہے لرن قرآن. یہاں پہ آپ کو لفظی ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پاک ملے گا، ساتھ میں آپ کے روٹ ورڈ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جی وہ جی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے ایزیلی آپ کو روٹ ورڈ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی لبنہ ارم. مجھے پوچھنا تھا کہ ہمیں کہاں سے آیت تک یاد کرنی ہے ترجمہ؟ آیت نمبر 6 تک. جتنی اوکے تفسیر ہوگی اتنا ہی آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہوگا. تو اگلی جی کلاس میں آپ لوگوں کا یہ ترجمہ سنا جائے گا، ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو ہم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.